اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین. اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ من عمل من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ فلنجزینہم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون. صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، قرآن پاک کی یہ آیت مجیدہ ایک بڑی انقلابی آیت ہے. 1400 سال پہلے جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی، وہ دور ایک ایسا دور تھا کہ جس زمانے میں عورت ایک مظلومیت کی تصویر تھی. 3 مذاہب تھے اس وقت. ایک تو خود جزیرت العرب، وہ شرک اور بت پرستی کا وہ مذہب تھا، اور اس کفر و شرک کے عقیدے کے ساتھ مسیحیت تھی جزیرت العرب کے اطراف میں، اور یہودیت تھی. یہ 3 عقیدے پائے جاتے تھے غالباً. اور اتفاق یہ ہے کہ ان تینوں یہ جو نظریات تھے، ان تینوں میں عورت بیچاری بڑی مظلوم تھی. خود جو بت پرست تھے مکہ والے مشرکین، ان کے نزدیک مظلومیت کی حد یہ تھی کہ وہ عورت کو زندگی کا بھی حق نہیں دیتے تھے. یعنی بچی بیٹی کے وجود کو وہ پسند نہیں کرتے تھے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ فَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. جب کسی کو یہ خبر دی جاتی تھی کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، تو بیٹی کی خبر سن کے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. یعنی انتہائی ناپسندیدہ خبر ان کے لیے ہوتی تھی. اور قرآن پھر کہتا ہے 2 رد عمل ہوتے تھے جب کسی کو پتہ چلتا کہ بیٹی پیدا ہو گئی. یتوارا من القوم، یا تو پھر وہ چھپ جاتا تھا، شہر چھوڑ جاتا تھا، خانہ نشین ہو جاتا تھا کہ لوگوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، لوگ کیا کہیں گے کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہو. ام یدسو فی التراب، یا اور دوسرا رد عمل یہ ہوتا تھا کہ اس کو دفن کر دیتے تھے، زندہ کو دفن کر دیتے تھے. اتنی بیٹی کے وجود سے وہ نفرت کرتے تھے. بلکہ زمانہ جاہلیت کے عرب کے اشعار اگر پڑھیں تو ان میں بتایا جاتا ہے کہ وہ قبر کو اپنا داماد کہتے تھے. جب وضع حمل کا وقت قریب آتا تھا تو پہلے وہ گڑھا کھود لیتے تھے، اور جو بچہ پیدا ہوا، بیٹا ہوا تو اس کو زندہ چھوڑ دیا، اور بیٹی ہوئی تو اس کو فوراً وہیں پہ دفن کر دیا.
اس کو زندگی کا حق نہیں دیتے تھے۔ اور قرآن میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ قیامت کا جب دن آئے گا تو زندہ درگور کی جانے والی بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اور مفسرین نے لکھا کہ اس زندہ دفن کی جانے والی سے پوچھا جائے گا۔ یہاں پہ اللہ قاتل سے سوال نہیں کرے گا کہ تو نے کیوں قتل کیا، اس مقتول بچی سے اللہ پوچھے گا کہ تیرا جرم کیا تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ مفسرین نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس نو مولود بچی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دینا یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ اللہ رب العزت قاتل کو منہ بھی نہیں لگانا چاہتا، قاتل سے پوچھے گا بھی نہیں کہ تو نے کیوں قتل کیا، اسی بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کیوں قتل کیا۔ اس معاشرے میں عورت کی حالت یہ تھی کہ وہ معاشرہ، عرب کا معاشرہ، عورت کی ملکیت کا قائل نہیں تھا۔ وہ عورت کو کسی چیز کا مالک نہیں سمجھتے تھے کہ عورت مالک بن نہیں سکتی۔ دوسرا، وہ معاشرہ عورت کی وراثت کا بھی قائل نہیں تھا، عورت کو وراثت میں سے حق دینے کی بھی وہ قائل نہیں تھے۔ مسیحیت میں عورت اتنی مظلوم تھی کہ ایک چھٹی صدی ہجری میں، معذرت چاہتا ہوں، چھٹی عیسوی میں، صدی عیسوی میں فرانس میں ایک کانفرنس ہوئی اور تاریخ میں اس کا احوال موجود ہے، اور پوری دنیا سے جو عیسائیوں کے پوپ تھے اور بڑے بڑے پادری تھے وہ جمع ہوئے، اور اس کانفرنس کا موضوع یہ تھا کہ آیا عورت اس میں روح پائی جاتی ہے۔ پھر اس کانفرنس میں نظریات مختلف مسیحیوں کے سامنے آئے۔ کچھ کہتے تھے کہ عورت یہ بنی نوع انسان میں سے نہیں ہے، عورت کو انسان نہیں سمجھتے تھے۔ اور اس کانفرنس کا جو ایجنڈا طے ہوا، معذرت چاہتا ہوں، اس کا جو نتیجہ ہوا وہ یہ ہوا کہ اس دنیا میں عورت بنی نوع انسان سے ہے، لیکن قیامت کے دن جنت میں عورت داخل نہیں ہو سکتی، جنت میں داخلے کا اس کو حق نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن یہ کسی جانور کی شکل میں معشور ہوگی، یہ انسان کی شکل میں نہیں اٹھے گی۔ یہ مسیحیت کا نظریہ ہے۔ یہودیت میں بھی اسی طرح، وہ سب سے بڑا جرم یہودیت میں تورات کو جلانا ہے، ان کی کتاب مقدس۔ وہ کہتے ہیں اگر امر دائر ہو جائے کہ عورت کو تورات پڑھائی جائے یا کو تورات کو جلا دیا جائے تو وہ کہتے ہیں تورات جلا دو، لیکن عورت حق نہیں رکھتی کہ تورات کے مقدس الفاظ سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت کو تورات نہیں پڑھائی جا سکتی، وہ حق ہی نہیں رکھتی۔ ہم جس معاشرے میں رہے، ہندوازم، اس میں آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی عورت مظلوم تھی۔ یہ ستی کی رسم آپ جانتے ہیں، اس عورت کے ساتھ شوہر مر گیا تو عورت کو ساتھ زندہ جلا دو۔ اور ہندوازم میں عورت کو ایک نحس اور نجس وجود سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کسی بت کو ہاتھ لگا لے تو وہ اس کا جو تقدس ہے وہ پامال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رومی تہذیب میں دیکھ لیں، عورت ایک اس سے افریقی تہذیب میں دیکھ لیں، پڑھ رہا تھا کہ افریقہ میں یہ حالت تھی کہ ایک انڈے کی جتنی حیثیت عورت کی نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے کہ عورت اگر انڈا توڑ دے تو اس کو قتل کر دو، اس نے کیوں توڑا، انڈے جتنی بھی اس کی حیثیت نہیں تھی عورت کی۔ اسی طرح دنیا کے جتنے بھی اس وقت مذاہب تھے سب میں عورت مظلوم تھی، مقہور تھی۔ اس دور میں اور اس زمانے میں اسلام آیا اور اسلام نے عورت کی عزت، حرمت، پاسداری کا علم بلند کیا، اور دین اسلام نے عورت کو وہ حقوق عطا کیے کہ دنیا کے مذاہب میں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔
من عمل عملا صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ ایسے ماحول میں یہ انقلابی آیت ہے یا نہیں کہ قرآن نازل ہوا، قرآن نازل ہوا اور قرآن میں اچھا اس عورت کی عظمت دیکھیے اسلام نے کتنی بیان کی۔ قرآن جیسی مقدس کتاب جو سید القطب اور تمام سماوی جو صحیفے ہیں اور آسمانی کتابیں ہیں ان کی سردار کتاب ہے، اس میں اللہ پاک نے ایک سورت عورتوں کے نام پہ نازل کر دی، سورت النساء۔ یہ عظمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مستور کے نام پر بھی سورت نازل کر دی، سورہ مریم، وہ بھی اسی قرآن میں موجود ہے۔ اور اسی قرآن میں خداوند عالم نے پورا ایک چیپٹر رکھا ہے جس میں خواتین کا تذکرہ ہے، خواتین کے مسائل ہیں، خواتین کے حقوق ہیں، خواتین کے وظائف ہیں، اور پوری بحث کی ہے اسلام نے قرآن میں، قرآن جیسی کتاب میں۔ اور مومنین کرام، پھر یہ آیت انقلابی آیت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے پھر اعلان کر دیا من عمل عملا صالحا، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، وہ مرد عمل نیک کرے یا عورت کرے، وہو مومن، بشرطے کہ وہ ہو مومن، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ، اور ہم جو کچھ انہوں نے نیک اعمال کیے ان کا بہت بہتر ان کو اجر اور جزا عطا کرنے والے۔ اسلام نے جو حقوق عورت کو دیے قرآن پاک کی روشنی میں، وہ چند آیات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات آپ سارے حضرات پڑھیے۔ توجہ فرمائیے گا، اسلام کہتا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں عورت کو مرد کے برابر نہیں سمجھا جاتا، اسلام ہے جو عورت کو مرد کی برابری عطا کرتا ہے۔ سنیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہارے قبیلے بنائے ہیں، شعبے بنائے ہیں تاکہ تمہارا تعارف ہو، تم پہچانے جاؤ۔ توجہ کیجئے گا، ان اکرمکم، مرد ہے یا عورت ہے، قرآن اصول دے رہا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ عورت کو اسلام حق دے رہا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، جو سب سے زیادہ تقوی والا۔ ان اللہ علیم خبیر۔ دوسرے مقام پر پھر کیا فرماتا ہے؟ برابری، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا کریما، اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم ان سب کے لیے تیار کیا ہے، چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورت۔ یعنی رب کریم کی بارگاہ میں جو اجر ہے اور پروردگار نے آخرت میں جو ان کے لیے اجر عظیم تیار کیا ہے، رب کریم نے سب کو، مرد اور عورتوں کو برابر تذکرہ فرمایا، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، خضوع خشوع کرنے والے مرد خضوع خشوع کرنے والے، صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں۔ تو یہ اسلام عورت کو حق دے رہا ہے۔ اگلا حق ہدایت تمام انسانوں کے لیے، توجہ فرمائیے، ہدایت خداوندی وہ تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، اس میں تفاوت نہیں ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیے ہیں، اب اس کی مرضی ہے وہ کفران نعمت کرے یا شکر گزار بن جائے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، برابر اس کا۔
پھر قرآن میں خداوند عالم نے عورتوں کو عالمین کے لیے نمونہ بنایا. عورتوں کو ضرب اللہ مثل للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے مومن عورتوں کے لیے حضرت آسیہ کو جو فرعون کی بیوی ہے اللہ نے نمونہ قرار دیا، مثال دی ہے. اس قالت رب ابن لی، اب توجہ کریں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب فرعون نے جادوگر بلائے اور انہوں نے رسیاں پھینکیں اور وہ سانپ بن گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا وہ اژدہا بن گیا اور ان کی ساری رسیوں کو جادو کو نگل گیا، اسی وقت حضرت آسیہ رب پر ایمان لے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئی اور اللہ کی محبت دل میں بیٹھ گئی. پہلے تو چھپاتی رہیں لیکن محبت خدا کب تک چھپتی. اور جب فرعون ملعون کو یہ پتہ چل گیا کہ آسیہ تو رب موسیٰ پر ایمان رکھتی ہے تو اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا کہ دستبردار ہو جائے اس عقیدے سے. لیکن جب حضرت آسیہ دستبردار نہ ہوئی، کتنا ظلم کرتا تھا، سخت دھوپ میں شدید گرمی میں گرم زمین پر 4 میخیں گاڑ کے اور ان میخوں کے ذات جناب آسیہ کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ کر لٹا دیتا تھا کہ رب موسیٰ کے اس عقیدے سے دستبردار ہو جائے. لیکن جناب آسیہ نے سب ظلم برداشت کیا، اور اس حالت میں کہ جب وہ ظالم ظلم کرتا تھا ایک دعا کی بی بی نے، قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ، مجھے فرعون اور فرعون کے اس عمل سے نجات عطا کر، ونجنی من القوم الظالمین. یہ اسلام نے عورت کو عزت عطا کی کہ قرآن جیسی کتاب میں عورت کو مومن عورتوں کے لیے نمونے کے طور پر بیان فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو حقوق اسلام نے عطا کیے ذرا سنیے. خداوند عالم نے عورت کے وظائف اور حقوق دونوں چیزیں بیان کی، ذرا سنیے. عورت ہونے کی حیثیت سے کچھ اس کی ذمہ داریاں ہیں، کچھ اس کے حقوق ہیں، فرائض اور حقوق دو چیزیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ لہن یعنی ان عورتوں کے حقوق ہیں مثل الذی علیہن بالمعروف، جو ان پر فرائض ہیں نا، جو ان کی ذمہ داری ہیں اسی لحاظ سے ان کے لیے حقوق بھی ہیں. سامعین گرامی، اسلام نے مرد سے پیچھے نہیں رکھا عورت کو. جناب ام المومنین ام سلمہ نے ایک بار نبی کریم کی خدمت میں عرض کیا، رسول اللہ جہاد کا حکم مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے جہاد والا یہ شرف، یہ جہاد ساقط کر دیا گیا، عورتیں کیا جہاد کے اس شرف سے محروم رہ جائیں گی؟ نبی کریم نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا. سرکار نے ارشاد فرمایا، عورت کا، بیوی کا شوہر کی خدمت کرنا وہ جہاد والا ثواب حاصل ہوتا ہے، وہی جہاد والا ثواب حاصل ہوتا ہے. ایک عورت جو ایک بچے کی پرورش کرتی ہے، ایک دودھ پلانے والی عورت جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی، ایک مرتبہ بچہ جب ماں کی چھاتی سے دودھ پیتا ہے، نسل ابراہیم علیہ السلام میں سے غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو عطا ہوتا ہے. خداوند عالم نے اگر ان کے فرائض ہیں تو ان کے حقوق بھی بیان فرمائے. دنیا کے مذاہب عورت کو حق نہیں دیتے علم حاصل کرنے کا، لیکن اسلام نے عورت کو حق دیا. اور کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے مسلمان مرد پر بھی اور مسلمان عورت پر بھی. اسلام نے عورت کو حق مالکیت عطا کیا. للرجال نصیب مما اکتسبوا، جو مرد کماتے ہیں وہ ان کا نصیب اور حصہ ہے، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور کوئی عورت اگر کسب کرتی ہے، کوئی جاب کرتی ہے، نوکری کرتی ہے تو وہ اس کا حصہ ہے. اور ورنہ جس معاشرے میں یہ آیت نازل ہوئی وہ معاشرہ تو عورت کی ملکیت کا قائل ہی نہیں تھا. پھر اسلام عورت کو حق زندگی دیتا ہے، جبکہ عرب کے لوگ وہ عورت کو حق زندگی نہیں دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے. اور میں عرض کر چکا کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کیا جرم تھا تمہارا اور کیوں تمہیں قتل کیا گیا.
اسلام عورت کو آبرو کا حق دیتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. جو لوگ کسی عورت کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں اور الیاذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ناجائز تعلقات ہیں یا اس کا فلاں سے رابطہ ہے یا کوئی ایسی بات، یرمون محسنات، جبکہ وہ پاک دامن عورتیں ہیں، مومنات ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان عورتوں پر تہمت لگانے والے اور ان پر انگلی اٹھانے والوں کے لیے اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت بھی کی ہے اور ان کے لیے عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو اہم ترین فرائض اور واجبات میں سے ہے، یہ فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی رسول اللہ نے صرف مردوں کے لیے، قرآن نے مردوں کے لیے نہیں رکھا. اس میں بھی فرمایا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حق بھی اللہ نے دونوں کو عطا کیا. پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ سنیے، لا یسخر قوم من قوم، کسی گروہ کو کسی دوسرے گروہ پر مسخرے کا حق حاصل نہیں، اور یہ حق اللہ نے عورت کو بھی دیا ہے. ولا نساء من نساء، کسی عورت کو کسی دوسری عورت سے بھی مسخرے کا حق حاصل نہیں. اللہ مرد کی طرح عورت کو مسکن اور گھر کا حق عطا کرتا ہے. اور توجہ کیجئے گا، یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں تو بڑی عجیب بات ہے نا. اسلام کہتا ہے اگر شوہر بیوی کو طلاق بھی دے دے تو جب تک وہ طلاق بائن نہ بنے، یعنی وہ جو رجوع کا مدت ہے، 3 طہر کا جو زمانہ ہے، شوہر کو قطعاً حق نہیں ہے کہ اس عورت کو گھر سے نکالے. اس طلاق رجعی کی مدت میں وہ عورت اسی کے گھر میں رہے گی اور اس زمانے میں بھی اس کا نان و نفقہ واجب ہے اس شوہر پر جس نے طلاق دی ہے. اور قرآن کہتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم، تم وہاں اسی گھر میں رکھو گے اس عورت کو جس گھر میں تم خود رہتے. یہ اللہ حق عطا کرتا ہے. اللہ نفقے کا حق دیتا ہے عورت کو. آج یہ آیت سنیے ذرا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، لمن اراد ان یتم الرضاع، جو رضاعت کا زمانہ پورا کرنا چاہتا ہے وہ 2 سال پورا پلائے. وعلی المولود لہ، اور جس کا وہ بیٹا ہے شوہر یعنی لہو رزقہن وکسوتہن، اس دودھ پلانے کے زمانے میں ان عورتوں کا نان و نفقہ اور لباس اس شخص پر واجب ہے جس کے بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے. اسی آیت کی بنیاد پر عورت کو اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ وہ دودھ پلانے کی بھی اجرت اپنے شوہر سے طلب کر سکتی ہے کہ میں نے تیرے بیٹے کو دودھ پلایا. سامعین گرامی، چونکہ وقت تھوڑا ہے، اسلام نے جو عزت عطا کی نا عورت کو، کسی مکتب نے نہیں، کسی مذہب میں وہ عزت نہیں. اور پھر اسلام میں ایسی ایسی باعزت عظمت عورتیں گزری ہیں، خدا کی قسم. اور پھر اسلام میں عورت کے جتنے روپ ہیں، توجہ کیجئے، بیٹی کی حیثیت سے عورت، بیوی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، یہ جو چاروں رشتے ہیں نا، 4 حیثیتیں اللہ جانتا ہے. ہر حیثیت میں اسلام نے عورت کو بہت عزت عطا کی. عورت کی پہلی منزل بیٹی ہوتی جب دنیا میں آتی ہے. کیا عزت عطا کی کہ نبی کریم فرماتے ہیں وہ گھر ہلاکت سے محفوظ رہتا ہے جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے. ہماری حدیث کی کتابوں میں ایک باب قائم کیا ہمارے محدثین نے کہ جس کے پاس بیٹی نہ ہو، حدیث میں ہے کہ مستحب ہے بیٹی کے لیے دعا کرے. رب سے بیٹی مانگنا مستحب ہے. ناراض نہ ہوئیے گا، ہمیں تو بھی نہ قبل از اسلام والا زمانہ ہی نظر آتا ہے. آج تک آپ نے سنا کسی سے کہ بیٹی کے لیے دعا کروائی گئی ہو؟ کبھی نہیں. اولاد مادینہ کی، نرینہ کی دعا. بیٹوں کے لیے دعا کروائی جاتی، بیٹی کے لیے دعا کوئی نہیں کرواتا، حالانکہ مستحب ہے. 90 سال کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کی، 90 سال کے بعد. اور جب 2 بیٹے اللہ نے دے دیے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام،
پھر بیٹی کے لیے دعا کرتے تھے حضرت ابراہیم، اے اللہ مجھے اب ایک بیٹی بھی عطا کر، مستحب ہے۔ نبی کریم نے، میں احباب آپ کے خدمت میں عرض کروں، بخدا قسم کسی حدیث میں نے نہیں پڑھا کہ بیٹوں کے پالنے والوں کے لیے رسول اللہ نے جنت کی ضمانت دی ہو، لیکن بیٹیوں کو پالنے والوں کے لیے رسول اللہ نے جنت کی ضمانت دی۔ نبی کریم نے فرمایا اللہ جس کو 3 بیٹیاں عطا کرے اور اللہ کی رضا کے لیے ان کی پرورش کرے، وہ اور میں جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں اکٹھی۔ بیٹیوں کی اللہ کی رضا کے لیے پرورش کرنے والا خوش ہو کر فرمایا میں جنت کا ضامن، ایسے ساتھی ہوں گے جنت۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ کسی کی 2 بیٹیوں، فرمایا اس کے لیے بھی جنت ہے، کسی کی 1 بیٹی، فرمایا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ خیر، یہ حدیث سنیں ذرا حیران ہو جائیں گے، خیر اولادکم البنات، رسول اللہ فرماتے ہیں تمہاری بہترین اولاد بیٹیاں ہیں، تمہاری بہترین اولاد مونسات، انس کرنے والے، محبت کرنے والے، وہ گھر ہلاکت سے محفوظ رہتا ہے۔ بیٹی کی حیثیت میں کیا عزت دی اسلام نے۔ اور اب ذرا تصور کریں کہ جس معاشرے میں بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی تھیں، اور جس معاشرے میں ایک باپ پسند نہیں کرتا تھا میری بیٹی میرے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھائے، اس معاشرے میں بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس معاشرے میں بیٹی کو دیکھ کے فرمانا فدا کے ابو کے یا فاطمہ، فاطمہ تیرا باپ تجھ پر قربان ہو جائے۔ ایک ایسے معاشرے میں، اور یہ عزت و عظمت کے نمونے صرف رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئیں گے۔ میرے جو دیکھیے آل محمد کا سارا گھرانہ سب بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن 3 بیٹیاں اس گھرانے میں ہمیں ایسی عظیم نظر آتی ہیں کہ جہاں 3 معصومین نے بیٹیوں کے لیے لفظ فرمایا۔ ایک رسول اللہ بیٹی کے لیے فرماتے فدا کے ابو کے یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر تیرا باپ قربان ہو جائے۔ دوسرے مولا امیر المومنین علیہ السلام جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کے لیے فرماتے فدا کے ابو کے یا زینب، زینب بیٹی تجھ پر تیرا باپ قربان ہو جائے۔ اور تیسری بیٹی جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا، جن کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا فداہا ابوہا، میں اپنی اس بیٹی پر قربان ہو جاؤں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اور پھر زوجہ کی حیثیت سے اسلام نے کتنی عزت دی، برابر کا ساتھی قرار دیا۔ عورت کی ذمہ داری شوہر کی خدمت ہے، عورت کی ذمہ داری شوہر کی تابعداری ہے، عورت کی ذمہ داری اولاد کی پرورش ہے، عورت کی ذمہ داری، چونکہ پہلا مدرسہ، پہلا مکتب وہ ماں کی گود ہوتی ہے اولاد کے لیے، لہٰذا اولاد کی تربیت اور پرورش یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ اور کتنا حق ادا دیا زوجہ کو، زوجہ ہونے کی حیثیت سے نبی کریم نے فرمایا کہ من تزوجا فقد احرز نصف دینہ ومن تزوجا فقد احرز ثلث دینہ۔ عورت بیوی کی حیثیت سے جب شوہر کے گھر آتی ہے اس کے 2/3 ایمان کی محافظ ہوتی ہے، اس کے 2/3 ایمان کی محافظ ہوتی ہے۔ اور تیسرا درجہ پھر ماں کا ہوتا ہے، جب اولاد اللہ دے دیتا ہے نا، ماں بنتی ہے، کیا عزت عطا کی اسلام نے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، رسول اللہ نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور کیا عزت عطا کی ماں کو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قبلا، صلی اللہ محمد وآلہ محمد، ذرا سنیے، من قبل رجل امہ فکأنما قبل عتبۃ الکعبہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو ماں کے قدموں پہ بوسہ دیتا ہے وہ ماں کے قدم نہیں، وہ دہلیز کعبہ ہے جسے چھوڑ۔ دہلیز کعبہ اللہ جانتا ہے۔ ماں، ایک شخص آتا ہے نبی کریم کی بارگاہ میں، ذرا سنیے،
عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا، بہت بڑا گناہ گار ہوں، فَهَلْ كَفَّارَةٌ مِّنَ الذُّنُوبِ، یا رسول اللہ کوئی عمل ایسا ہے جو میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے؟ سرکار نے فرمایا یہ بتا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کرتا ہے آقا باپ زندہ ہے، ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا جا باپ کی خدمت کر، تیرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ جب وہ شخص سرکار کی محفل سے نکلا، نبی کریم نے ایک جملہ فرمایا لو کانت امہ، کاش اس کی ماں زندہ ہوتی، اس لیے کہ ماں کی خدمت کر کے بہت جلد اس کے گناہ معاف ہو سکتے۔ قدر کرو جوانوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کو خدا نے حرام قرار دیا ہے، عاق الوالدین ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ آقا فرماتے ہیں جنت ایک ایسا مقام ہے 1000 سال کا سفر جنت تک ہوگا، یعنی 1000 سال کی مسافت پر جنت ہوگی، اتنی دور، اور خوشبو آنے لگ جائے گی جنت۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ یقین کرو دوستو کوئی شک نہیں اس میں، ماں باپ کی رضا، ماں باپ کی دعا جس اولاد کو مل گئی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب، اور جس سے ماں باپ راضی نہیں نا، اس سے بڑا ذلیل انسان اور دھتکارا ہوا اور ناکام زندگی والا کوئی نہیں۔ اس لیے شریعت کہتی ہے ماں باپ کے لیے مکروہ قرار دیا ہے، اولاد کو لعنت نہ کرو۔ ماں باپ، کوئی ماں باپ ہوتے ہیں نا ہماری طرح جذباتی، ماں باپ اولاد کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، لعنت اور نفرین شروع کر دیتے ہیں۔ شریعت اس سے بھی منع کرتی ہے، ماں باپ اولاد کی غلطیوں پر صبر کریں، نفرین نہ کریں، ان پر لعنت نہ کریں، ان کو بد دعا نہ دیں، اس لیے کہ ماں باپ نے بد دعا اولاد کو دے دی ان کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ ماں باپ کی دعا لینے کی کوشش کرو۔ مومنین کرام، ایک شخص آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور خدمت میں آ کے عرض کیا فرزند رسول میری ایک مشکل ہے، میرے لیے دعا کریں۔ امام نے فرمایا یہ بتاؤ تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہتے جی آقا زندہ ہے۔ فرمایا جب تیری ماں زندہ پھر میرے پاس کیا لینے آئے؟ اس لیے کہ میرے جد رسول اللہ نے فرمایا کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ باپ کی دعا لینے کی کوشش کرو۔ الشیخ فی اہل بیتی کالنبی فی امتی، گھر میں بوڑھے باپ کا مقام وہی ہے جو امت میں ایک نبی کا مقام ہوتا ہے۔ باپ کی دعا لینے کی کوشش کرو۔ من نظر الی ابویہ نظرۃ رحمت کتبت لہ حجۃ مبرورہ، جس نے ایک محبت بھری نگاہ ماں باپ کے چہرے پر ڈالی، ایک مقبول حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں۔ اور اگر ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر نبی کریم کی حدیث سنی، فرمایا من زار قبر ابویہ فی یوم الجمعۃ ولیلتہ کتبت لہ حجۃ مبرورہ، شب جمعہ یا روز جمعہ جس نے ماں یا باپ کی قبر کی زیارت کی، اللہ اس کے نامہ اعمال میں بھی ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا۔ اور مستحب ہے، اگر تمہاری دعا مستجاب نہیں ہو رہی، مستحب ہے ماں باپ کی قبر پہ جا کر دعا کرو۔ آیت اللہ سستانی نے لکھا، نبی کریم کی سیرت میں یہ بات موجود ہے، مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ جب تشریف لاتے تھے تو مقام ابوا میں بی بی جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک تھی، نبی کریم اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے رکتے اور وہاں بیٹھ کے دعا کرتے۔ اولاد کے لیے ماں باپ سے بڑا پیر فقیر کو نہیں ہوتا، زندہ ہیں تو ان کی زندگی میں دعا لو، اور اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی قبر پہ جا کر دعا کرو، اس وسیلے سے دعا کرو، اللہ دعاؤں کو مستجاب کر رکھو۔ اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی اطاعت فرما برداری کی توفیق عطا کرے۔ بیٹیوں کے ساتھ پیار کرنے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم بیٹوں کے خواہش کرتے ہیں، بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہیں۔ یہ حدیث کتنی خوبصورت ہے، امام فرماتے ہیں بیٹا نعمت ہوتا ہے، الابن نعمت، البنون نعمت، لیکن البنت رحمت،
بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، نعمت پہ سوال ہوگا قیامت کے دن، رحمت پہ جزا ملنے والی۔ البنات و حسنات، بیٹیاں نیکیاں ہیں، نیکیوں پر جزا ملنے والی، اللہ جزا دینے والا۔ اور سامعین گرامی، اس لیے حکم ہے کہ ماں باپ بازار سے کوئی تحفہ، مٹھائی، پھل، کوئی چیز لائیں گھر میں تو پہلے بیٹیوں کو دیں، پھر بیٹوں کو دیں، بیٹی کو مقدم کریں بیٹوں پر۔ اور اگر چند بیٹیاں ہوں تو فرمایا جس بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے اس کو باقی بیٹیوں پر فوقیت دیں، باقی بیٹیوں پر مقدم کریں۔ سامعین گرامی، سکونی امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ کچھ عرصہ نظر نہ آئے امام کو، کچھ عرصے کے بعد نظر آئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا سکونی اتنے دن تم کہاں غائب رہے؟ عرض کیا کہ میں گھر گیا ہوا تھا، اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے تو میں اس لیے مصروف رہا اور آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ امام نے فرمایا اچھا بیٹی اللہ نے دی تو نام کیا رکھا تم نے؟ عرض کیا آقا میں نے اپنی بیٹی کا نام آپ کی جدہ کے نام پر فاطمہ رکھا۔ یقین فرمائیے امام نے جب یہ نام سنا تو نام مبارک دہراتے گئے اور سر جھکاتے گئے، یوں فاطمہ فاطمہ فاطمہ۔ اور پھر فرمایا سکونی تو نے بڑا مبارک نام رکھا اور بڑا اچھا نام رکھا، لیکن سکونی اب میں تجھے وصیت ایک کرتا ہوں، جس بیٹی کا نام تو نے فاطمہ رکھا ہے اب کبھی اسے گالی نہیں دینا، زندگی میں اس بیٹی کو کبھی مارنا نہیں ہے، اس بیٹی کے ساتھ خصوصی محبت اور شفقت جس کا نام تم نے فاطمہ رکھا ہے۔ میرے محترم سامعین، اسلام عظیم دین ہے، اللہ تعالی ہمیں تعلیمات اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماجد بھائی نے آج بتایا کہ جناب رباب سلام اللہ علیہ اس بی بی کی آج وفات کا دن ہے۔ امرؤ القیس کی بیٹی تھی جناب رباب، اور شام میں یہ قبیلہ رہتا تھا امرؤ القیس کا، اور بعض روایات میں ہیں کہ 3 بیٹیاں اس نے آل محمد کے گھرانے میں دی ہیں۔ ایک بیٹی امام حسن علیہ السلام کے گھر میں بھی ہے اور ایک بیٹی امام حسین علیہ السلام کے گھر میں بھی ہے۔ اور لکھا ہے علماء نے، اور یہ روایت موجود ہے، ادب میں، اخلاق میں، دین میں، فضل میں یہ بی بی اپنے زمانے کی افضل مستورات میں سے تھی۔ اور امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں اس بی بی کا مقام کیا ہے آپ حیران ہو جاؤ گے۔ مولا حسین علیہ السلام کا ایک شعر ہے، لعمرک انی لأحب دارا تحل بها السکینۃ والرباء، فرمایا مجھے تیری جان کی قسم میں اس گھر سے محبت کرتا ہوں جس گھر میں رباب اور سکینہ موجود۔ فرماتے تھے مجھے وہ گھر اچھا لگتا ہے جس گھر میں رباب اور سکینہ۔ بڑی با وفا زوجہ تھی امام حسین علیہ السلام کی، اور اللہ نے اس بی بی کے بطن سے امام حسین علیہ السلام کو 2 اولادیں عطا ایک بیٹی، آپ سنتے رہتے ہو نا ایک جملہ، وہ بیٹی اللہ نے عطا کی مولا حسین علیہ السلام کو کہ جس بیٹی کی تمنا مولا حسین نماز شب میں کرتے تھے، تہجد کی نماز میں دعا کرتے تھے اللہ مجھے بیٹی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، نام مبارک فاطمہ تھا۔ سکینہ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے قلب کا تسکین تھی، امام کے دل کا سکون تھی، اس لیے فرماتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں مجھے سکینہ نظر نہ۔ فرماتے تھے گھروں کی آبادی سکینہ سے ہے،
بڑی محبت کرتے تھے اس بی بی سے، بڑی محبت کرتے تھے۔ میں نے پڑھا ایک روایت میں کہ آل محمد کے گھرانے میں یہ دو بیویاں جو دادی پوتی کا رشتہ ہے ان کا، ایک رسول اللہ کی بیٹی، ایک مولا حسین علیہ السلام۔ میں نے پڑھا ان دو بیٹیوں نے بابا سے جب بھی جو بھی خواہش کی، ان کی خواہش کو ٹھکرایا نہیں گیا، ان کی خواہش کو رد نہیں کیا گیا۔ جو مانگا رسول اللہ نے بھی عطا کیا، مولا حسین علیہ السلام نے بھی عطا کیا۔ اور دوسری اولاد شہزادہ علی اصغر، دو اولادیں اللہ نے جناب رباب کو عطا فرمائی تھی، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ یہ وہ بی بی ہے، وہ وفادار بی بی ہے۔ عزادارو جو کربلا میں بھی مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے اور امام حسین علیہ السلام سے شدید محبت کرتے تھے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب قیدی پہنچے نا ابن زیاد کے دربار میں، روایت میں ملتا ہے کہ اس وقت کچھ دیر کے لیے قیدیوں کو امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دیا گیا اور تھوڑی دیر کے لیے جناب رباب کو بھی مولا حسین کا سر ملا۔ آقا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک پر بوسہ دے کے کہتی تھی فرزند زہرا ہم تمہیں بھلا نہ پائے، فاطمہ زہرا گلال ہم نے تمہیں بھلایا نہیں اور ہم تمہیں بھلا نہ پائیں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو ایسی با وفا زوجہ آقا کی شہادت کے بعد قریش کے اشراف نے بی بی کی خواستگاری کی، رشتہ مانگا۔ بی بی فرماتی تھی میں فرزند رسول کے ساتھ رشتے کے بعد کسی اور رشتے 11 محرم کو جب لٹا قافلہ نبی زادیوں کا مقتل سے روانہ ہونے لگا نا، کربلا سے چلنے لگا، خدا کی قسم جناب رباب آقا امام حسین علیہ السلام کی لاش پہ کھڑے ہو کے بی بی نے دو بڑے مظلومیت بھرے جملے کہے۔ ایک آقا کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہتی تھی فرزند زہرا میرا بس کوئی نہیں چلتا، فرزند رسول میرا بس کوئی نہیں چلتا، میرے بس میں ہوتا میں آپ کو کفن پہناتی، فرزند رسول میرے بس میں ہوتا میں آپ کو دفن کرتی، فرزند رسول میرا بس کوئی نہیں چلتا، لیکن فرزند رسول میں وعدہ کرتی ہوں آپ کی لاش پہ کھڑے ہو کے، میں آپ کی لاش کو، فرزند رسول پہلا وعدہ رہا، میں جانتی ہوں آپ پیاسے شہید ہوئے، آپ پیاسے شہید ہوئے، میں وعدہ کرتی ہوں جب تک میں زندہ رہوں گی میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں۔ اور دوسرا وعدہ کہ فرزند رسول میں آپ کی لاش کو دھوپ پہ دے کے جا رہی ہوں، فرزند رسول میں وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی میں سائے میں نہیں بیٹھی، میں آپ کی لاش کو دھوپ پہ دیکھ کے جا رہی ہوں، میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو یہ وہ وفا زوجہ ہے، کوفہ کی قید گزاری، شام کی قید گزاری، اور شام سے پھر قید گزار کے چہلم آ کے کربلا میں کیا ہے۔ بس 2 جملے سنیے۔ کربلا میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے نا، امام سجاد علیہ السلام کا چہلم کا مصائب سن چکے ہوں گے تفصیل سے، پھر 2 جملے کہنے۔ 3 دن تک امام سجاد علیہ السلام کا قافلہ کربلا میں رکا ہے۔ خدا کی قسم بیویوں کو نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا ہوش تھا۔ کبھی مولا حسین علیہ السلام کی قبر پہ بیٹھ کر روتی، کبھی مولا عباس علیہ السلام روتے روتے غش کر جاتی۔
اجرکم علی اللہ۔ امام سجاد علیہ السلام کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں شدت غم سے کوئی بی بی مر نہ جائے۔ 3 دن کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے کوچ کا حکم دیا کہ قافلہ مدینہ کی طرف چلے۔ محمل لائے گئے، ناکے بٹھائے گئے۔ خدا کی قسم بیبیوں کو جب سوار کرانے کا مرحلہ تھا نا، یہ وداع کربلا سے اتنا مشکل تھا، امام سجاد کس کس کو سنبھالے۔ ایک ایک بی بی مولا حسین علیہ السلام کی قبر پر لیٹتی تھی، آقا کی قبر کو سینے سے لگاتی تھی، ایک بی بی کو سنبھالتے دوسری گر پڑتی، دوسری کو سنبھالتے تیسری۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، اللہ جانتا ہے کیفیت ہے۔ جو حضرات حج کے لیے گئے ہو، مدینہ گئے ہو، جو کربلا گئے ہو، باز بھائی نے دیکھا ہر زائر اس کیفیت سے گزرتا ہے۔ جس دن آخری وداعی زیارت ہوتی ہے نا، جس دن زائرین نے زیارت کے بعد پھر سفر کرنا ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے اس دن بار بار زری پہ آتا ہے۔ ایک بار زری کو سینے سے لگا کے نکل آتا ہے، دوبارہ پھر چلا جاتا ہے کہ ایک بوسہ اور دے لوں میں اس قبر کو۔ اور پھر حرم سے نکلتے وقت یوں الٹے پاؤں چلتا ہے کہ دیر تک میں مولا کی قبر کو دیکھتا جاؤں، زری بھر نکال۔ اللہ جانتا ہر بی بی کی یہی کیفیت تھی، بیویاں تڑپتی تھی، بڑی مشکل سے سوار کرایا۔ یہ کافی شریف کی روایت ہے اور میں ذمہ دار ہوں اس روایت کا۔ بس آخری جملہ ہے، ساری بیویاں سوار ہوگی محملوں میں بڑی مشکل سے گریہ کرتے ہوئے، اور بیویاں یہ نوحہ پڑھتے ہوئے گئی، اے کربلا کی زمین ہم حسین کو تیرے حوالے اے کربلا کی زمین ہم رسول کے بیٹوں کو تیرے سپرد اجرکم علی اللہ۔ سب بیویاں سوار ہو گئی، لیکن جناب رباب آقا امام حسین علیہ السلام کی قبر پر بیٹھی رہی۔ کافی شریف کی روایت ہے، علماء نے لکھا ہے کہ پورا 1 سال مجاوری کی ہے بی بی نے مولا حسین کی قبر کو، پورا 1 سال مجاوری کی، پھر اس کے بعد بی بی مدینہ گئی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا سجاد علیہ السلام آئے، اماں قافلہ آپ کے انتظار میں، اماں اٹھے چلے مدینہ۔ بی بی رو کے فرماتی، سجاد بیٹا میرا مدینے میں کیا رہ گیا؟ تمہارے بابا کربلا میں سو گئے، اللہ نے 2 اولادیں عطا کی تھی، بیٹی زندان شام میں سو گئی، بیٹا بھی خاک کربلا میں سو گیا، سجاد بیٹا میرا کیا رہ گیا مدینے میں؟ اجرکم علی اللہ۔ 1 سال مجاوری کی بس آخری جملہ۔ اور بی بی کیا کرتی تھی؟ آقا کی قبر پہ بیٹھ کے روتی رہتی تھی۔ جب کوئی زائر آتا تھا نا مولا حسین علیہ السلام کا، اللہ جانتا روایت کہتی ہے بی بی فرات پہ جاتی تھی، فرات سے پانی بھر کے لاتی تھی اور زائر حسین کو پلاتی تھی، اور بی بی رو کے کہتی تھی تم پیو میرے پینے والے تو پیاسے مارے، تم پیو میرے پینے والے تو پیاسے مارے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايها القلب ينقلبون۔ کریم پروردگار محمد و آل محمد ذکر کو قبول فرما، کریم آل خالق بحق